اگلا سوال ہمیں سعید احمد صاحب نے کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بعض بدبخت اعتراض کرتے ہیں. وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سنت کا مخالف ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث کی بنا پر جس میں یہ صراحت آئی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اپنی رائے پیش کی کہ صدقہ فطر جب ہم گندم سے دیں تو پھر ہم نصف سا دے دیں. ویسے تو کھجور ہے، جو ہے، دیگر جو چیزیں جو اناج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، صحابہ کرام دیتے تھے، وہ پورا ایک سا دیتے تھے. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رائے پیش کی کہ گندم جو ہے وہ مہنگی ہے، اس کا ہم اگر نصف سا دے دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں گندم سستی ہے، 50 روپے کلو ہے، لیکن کھجور 400 روپے کلو ہے، کھجور 300 روپے کلو ہے، تو بہت مہنگی ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ایک رائے پیش کی کہ گندم جو ہے اگر کوئی گندم سے دینا چاہے تو یہ نصف دے دے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ گندم بہت مہنگی ہے. اور یہ جو اجتہاد تھا یہ بالکل درست تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ موقوف نہیں تھا کہ یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تھا. یہ جو زبان دراز ہیں یا یہ جو گستاخی اور توہین کرنے والے ہیں، یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت میں اور عداوت میں، بغض میں اندھے ہو گئے ہیں بیچارے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل اعتراض کس پر وہ کر رہے ہیں. اصل اعتراض تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہے ہی نہیں. صحیح بخاری کو اگر آپ پڑھیں، صحیح بخاری میں 1510 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک سا اناج دیا کرتے تھے یا ایک سا کھجور دیا، جو بھی ہمارا طعام تھا وہ ہم ایک سا دیا کرتے تھے. اسی صحیح بخاری میں ہی 1507 نمبر حدیث اگر آپ پڑھیں، 1507 نمبر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی بتاتے ہیں کہ ایک سا جو ہمیں ایک پیمانہ مقرر کیا گیا تھا کہ ایک سا آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آگے یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. پھر صحابہ کرام نے، لوگوں نے، یہاں لفظ لوگوں کا ہے جن میں کبار صحابہ کرام شامل ہیں، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے. پھر صحابہ کرام نے جب گندم ان کے سامنے آئی اور گندم کافی مہنگی تھی تو انہوں نے ایک سا کے بدلے میں گندم آدھ سا یعنی نصف سا دینے کا فیصلہ کر لیا کہ نصف سا دے دی جائے. تو یہ بھی درست ہے کیونکہ گندم مہنگی ہے اور ہمارا اناج بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، کھجور مثال کے طور پر ہمارا اناج نہیں ہے، ہم تو گندم استعمال کرتے ہیں. اب گندم ہم نے 2.5 کلو دینی ہے تو 2.5 کلو بنے گی 125 روپے کی تقریباً. جبکہ ہم اگر چاہیں کہ ہم کھجور کی صورت میں دے دیں، ہمارے پاس کھجور موجود ہے تو ہم چاہیں کہ کھجور کی صورت میں دے دیں اور ہم اپنا گندم کے حساب سے ہی دینا چاہتے ہیں، چونکہ قیمت دینا جائز ہے نا، وہ قیمت کو کنورٹ کر کے ہم اسی قیمت سے کوئی اور غلہ یا چیز خرید کر اگر ہم دے دیں تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو بالکل یہی سچویشن تھی کہ ان کا اناج تھا کھجور عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے یا جو وغیرہ. اس کے مقابلے میں جو شام کی گندم ادھر اس علاقے میں آئی وہ کافی مہنگی تھی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ گندم سے اگر کوئی دینا چاہے تو وہ نصف سا دے دے، کیونکہ گندم اتنی زیادہ مہنگی ہے. اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے کھجور وغیرہ کا جو متبادل ہے گندم کی صورت میں دینا ہو تو اس کو انہوں نے نصف سا میں کہا کہ نصف سا ہو جانا چاہیے. یہ صحابہ کرام کا فیصلہ تھا، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نہیں تھا. اور انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے بھی اپنے پمفلٹ میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے طور پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سنت بدل کے رکھ دی. سنت ایک سا تھی تو انہوں نے سنت کو بدل کے نصف سا کر دیا. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم ایک سا دیتے تھے، ہم ایک سا ہی دیں گے. کوئی ایک سا دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نصف سا دے تو کیا ناجائز اور حرام ہے؟ کیا اس کا صدقہ فطر گندم سے ادا نہیں ہوگا اس صورت میں جبکہ گندم کافی مہنگی ہو آپ کے عام اناج اور غلے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے، بالکل ادا ہو جائے گا اور یہ بالکل درست ہے. اور یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. ان بیچاروں کو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت میں بالکل سب کچھ بھول چکے ہیں، ہر وقت ان کی منشا یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو نعوذ باللہ سنت کا مخالف ثابت کیا جائے. ہم ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتے ہیں
کہ چلیں آج ہم آپ کو تھوڑا سا روشنی، پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ ساؤنڈ کوالٹی میں پرابلم تھی، تو یہ سوال بھی آج ہمیں سعید بھائی نے دوبارہ کر دیا، تو اسی بہانے دوبارہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے نا، سب کے نزدیک سب مانتے ہیں، سب احترام، اور یہ جو مرزا انجینئر محمد علی صاحب اور ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی مانتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مانتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو انجینئر صاحب آؤ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار، جلد 9 صفحہ 39 پہ یہ حدیث آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا، حکم امر ہے، ادو، تم ادا کرو اپنا صدقہ فطر گندم سے 2 مد یعنی نصف سا ادا کرو۔ وہی بات جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں کہہ رہے ہیں، کافی عرصہ بعد، کافی سال بعد جو بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے عہد حکومت میں کہہ رہے ہیں، وہی بات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو آپ کے نزدیک بھی خلیفہ راشد ہیں وہ اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں اور حکمن فرما رہے ہیں کہ گندم سے ادا کرنا ہے تو نصف سا ادا کرو۔ اب لگاؤ نا فتویٰ انجینئر صاحب، اور جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، بھائیو اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں، کم از کم دیکھیں یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے تو آپ اس پر ڈٹے کیوں ہوئے ہیں؟ انجینئر صاحب کے سامنے کافی عرصے سے یہ بات آ چکی ہے، اب دوبارہ سے ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو خلیفہ راشد کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ پر تو لازم تھا کہ آپ اس حکم کو لازم پکڑتے اور کہتے کہ اگر ان علاقوں میں جہاں گندم مہنگی ہے اور عام غلے سے بہت زیادہ اس کی قیمت ہے تو وہاں پر گندم کا آدھا سا بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل تو چھپا لیا اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی چھپا لی، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے، اور یہ کئی ایک ناس تو زیادہ پر بولا جاتا ہے نا، 1-2 کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات تو نہیں ہے، یہ تو کئی ایک صحابہ کرام کا اجتہاد یہ تھا جن میں خلیفہ راشد کی سنت بھی شامل ہے، وہ بھی آپ نے چھپا لیا صحیح بخاری سے بھی، اور آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ روایت ذکر کر دی اور بریکٹ میں لکھ دیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو سنت کے مطابق ایک ساتھ دیتا رہوں گا، تو گویا بتانے کا یا باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سنت کی مخالفت میں نصف سا کہہ دیا گندم کا۔ تو مرزا صاحب اور آپ کے فالورز ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، یہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ کئی اور موقعوں پر بھی یہ باتیں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو اعتراض سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا گیا وہ دیگر کبار صحابہ کرام پر بھی لازم آتا ہے، اور پھر آپ نے نہ اس پر رجوع کیا نہ اس پر کوئی وضاحت دی۔ یہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے، ہم انتظار کریں گے اور لوگ بھی آپ کا انتظار کریں کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اعتراضاً سنت کی مخالفت کے حوالے سے آپ نے اپنے پمفلٹ میں وہ درج کیا ہے اس کو یا تو نکال دیں یا وضاحت کریں، لوگوں کے سامنے ان کو بتائیں بلکہ کہ میری یہ غلطی تھی، میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا تھا سنت کی مخالفت کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اموی خلیفہ ہے نا، بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، جن کی خدمات مرزا صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کو خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں، مرزا صاحب کے استاذ جھالوی صاحب بھی اس کو خلیفہ راشد مانتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جن کو آپ بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں وہ بھی یہی حکم دیتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,369 نمبر حدیث ہے اور سند بالکل صحیح ہے۔ ویسے وہاں جنگ جمل اور صفین تو نکال کے آپ لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں مرزا صاحب، اور اس میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں بھی ساری ہیں، حدیث کی تحقیق آپ خود کر بھی نہیں سکتے اور لوگوں کو بتاتے بھی نہیں کہ بھائی بچ کے وہاں جھوٹی روایتیں بھی ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پڑھو
لیکن یہ جو صحیح روایت ہے اس کو آپ نے چھپا لیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر دیا، یا پھر آپ کی یہ جہالت ہے اور ناواقفیت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا اعتراض کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے خط لکھا لوگوں کی طرح، اپنی مملکت میں خط لکھا کہ نصف صاع عن کل انسان او قیمتہ نصف درہم، فرماتے ہیں کہ گندم وغیرہ جو مہنگی اجناس ہیں ان سے اگر آپ نے صدقہ فطر دینا ہے تو ہر انسان کی طرف سے نصف سا مرزا صاحب نصف سا، یا پھر اس کی قیمت نصف درہم کی صورت میں دیں۔ دو باتیں ثابت ہوئیں، نصف سا جو مہنگی اجناس ہیں ان کی طرف سے ان کی صورت میں اگر آپ نے دینا ہے تو آپ نصف سا دے سکتے ہیں، یا پھر اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، غلہ یا اناج دینا لازم نہیں، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جتنے بھی اعتراض کیے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ اصلاح میڈیا، آپ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، یا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، یا فیس بک پہ سرچ کریں، آپ انشاءاللہ ہمارے فیس بک پیجز پر اور یوٹیوب چینلز پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو وہاں ایک ایک بات کا جواب موجود ہے جو اعتراض کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ اعتراض دیکھنے کو ایک عام انسان کو جو مرزا صاحب کا پمفلٹ پڑھتا ہے کتنا سٹرونگ ایک اعتراض ہے یا اشکال ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، حالانکہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی نہیں تھی۔ انہوں نے تو سیدنا عثمان بن عفان خلیفہ راشد سے یہ سنت لی تھی جس کا پکڑنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی، جن کو آپ بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ بھئی وہ یہی کام کر کے خلیفہ راشد، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہی کام کر کے سنت کے مخالف، یہ کیا آپ نے بندر بانٹ بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کے لیے آپ لوگ ان باتوں پر غور کریں۔